بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں بلکہ ریسنٹلی میں بھی اپنی پرسنل بات بتا دیتا ہوں، مجھے بھی یہ ہوا کہ آپ نا بالکل سٹن ہو جاتے ہیں اپنی نیند میں، ہاف اویک ہوتے ہیں، ہاف سلیپ ہوتے ہیں، اور آپ انگلی ہلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں ہل رہی ہوتی، موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ شیخ بڑا عجیب واقعہ ہوا، میں اکیلا تھا گھر میں اس دن اور سو رہا تھا، اذکار وغیرہ نہیں کر سکا، بس اچانک ہی مجھے نیند آ گئی۔ تو میری عادت ہے کہ سونے سے پہلے کوئی لیکچر وغیرہ لگا لیتا ہوں، وہ سنتے سنتے پھر میں سو جاتا ہوں۔ تو انٹرسٹنگلی میں نے جو لیکچر لگایا تھا شیخ، وہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کے اوپر، اور اس میں وہ جو عالم تھے وہ واقعہ بیان کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کا پورا۔ تو میں سن بھی رہا تھا، تھوڑا سا سلیپ بھی تھا، نیند میں بھی تھا، اور تھوڑا تھوڑا اویک بھی تھا۔ اور مجھے اچھی طرح شیخ یاد ہے کہ جیسے ہی یہ واقعہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو جہاں رمی ہم کرتے ہیں، وہ پورا ایک واقعہ ہے، شیطان جب آیا ان کے سامنے، جیسے ہی وہ والا واقعہ آیا تو میں بالکل سٹل ہو گیا، میرا منہ اس طرف تھا، مجھے ایسے لگا پیچھے سے نا کسی نے بس مجھے اس طرح سے وہاں پہ بت بنا دیا۔ میں خوف میں شیخ انگلی ہلانے کی کوشش کی، بہت کوشش کی میں کسی طرح اٹھوں، لیکن ایک بوجھ اور ایک وہ عجیب سی کیفیت، اس کو سلیپ پیرالسس بھی، سائنس بھی اس کے بارے میں کچھ بات کرتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آئرن کی ڈیفیشنسی ہے، کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے، یہ ایک سائن ہے کہ آپ کی باڈی میں کوئی ڈیفیشنسی ہے۔ لیکن ایک ویو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک خاص شیطان ہوتا ہے جو بوجھ ڈال دیتا ہے، ایسی کوئی بات ہے؟ جی بالکل ایسا ہے، اچھا، شیطان بوجھ ڈال دیتا ہے، یہ جو عرف عام میں تو ہم یہی کہتے ہیں وزن پڑنا، بوجھ ڈلنا، بس جی بوجھ کون ڈالتا ہے یہ نہیں پتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شیطانی حرکت ہے۔ انسان کو کسی بھی وقت آپ کے اوپر آپ بالکل صحیح اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں لیکن آپ ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہیں، یہ شیطانی حرکت ہو سکتی ہے۔ اور جو پہلی شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ روح جب نکلتی ہے، جی اگر نیند کے دوران روح نکل جاتی ہے، جو کہ لگتا یوں ہی ہے، جی تو نکل جاتی ہے پھر واپس آتی ہے، تو یہ کوئی ایک درمیانی کیفیت ہو سکتی ہے کہ روح پوری نکلی نہیں اور پوری انٹر نہیں ہوئی۔ اس کیفیت میں آپ نیند اور بیداری کے درمیان میں ہوتے ہیں، تو آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہلنے کی، لیکن وہ پوری طرح سے کیوں کہہ لیں کہ آپ کی انرجی آپ کے اندر نہیں ہوتی، یعنی آپ اس کی یہ انٹرپریٹیشن بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن اور میڈیکل انٹرپریٹیشن اور روحانی انٹرپریٹیشن یہ بیک وقت صحیح ہو سکتی ہیں، یہ تینوں صحیح ہو سکتی ہیں، کہ یہ بالکل یہ ساری باتیں بیک وقت بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ روحانی طور پر اگر آپ کوئی چیز محسوس کر رہے ہیں تو وہ جسمانی اور مادی طور پر بھی ایگزسٹ کر رہی ہو، یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں، بالکل ٹھیک۔ اسی طرح اگر کوئی شیطانی حرکت ہو اور شیطان آپ کو کوئی ڈیمیج کر دے یا کوئی ایسی کیفیت میں مبتلا کر دے اور وہ جسمانی بھی ہو، وہ میڈیکل سے بھی تعلق رکھتی ہو، تو یہ بالکل پاسبل ہے۔ مطلب جن یہاں پہ آیا اور یہاں ٹانگ مار کے چلا جائے، یہ اگر ٹوٹ گیا ہے، ٹیبل ٹوٹ جائے تو ٹیبل ٹوٹی ہے، یہ ایک فزیکل مسئلہ بھی تو ہے، جی جی لیکن یہ روحانی طور پر صحیح، اس کو جن نے کیا ہے، کس نے کیا ہے، یہ ایک اور بات۔ صحیح بات، وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو یا نفسیاتی ہو، اس کی ایک فزیکل انٹرپریٹیشن بھی بہرحال درست ہے اسی وقت، اس لیے یہ بیک وقت ساری باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔